محرم 7 ہجری مدینہ سے چند منزل دور خیبر عہد نبوی کا اسرائیل بن چکا تھا۔ مدینہ سے نکالے گئے یہودی بھی وہیں مرتکز ہو گئے تھے۔ سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ہر قبائل سے جوڑ توڑ کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے اور 20,000 جنگجو، جن کے پاس وہ سارا سامان تھا جو جنگ میں استعمال ہونا تھا۔ یہودیوں کو اپنے قلعوں کی مضبوطی، جنگی تعداد اور سامان پر بہت غرور تھا، اور وہ اپنے حلیف عرب قبائل کے ہمراہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پرجوش تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عزائم اور تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ شام کو اس کے بل میں کچلنے کے لیے 1600 جانثار صحابہ کے ہمراہ اچانک خیبر پہنچ گئے اور یہودیوں کی گڑیوں کو محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ 20 دن جاری رہا۔ اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اور وہ متحد ہو کر نہ لڑ سکے۔ ایک دن بعد دیگر ان کے 5 قلعے فتح ہو گئے، مگر چھٹا قلعہ کموز فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ یہ بڑا اہم تھا اور اس کا سردار مہرب عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، لشکر اسلام کا علم تھام کر اس قلعے پر حملہ آور ہوئے مگر ناکام رہے۔ فتح میں غیر معمولی تاخیر ہوتی دیکھ کر ایک شام جناب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اعلان تھا اور سارے لشکر میں پھیل گیا۔ قدرتی طور پر ہر صحابی رسول یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کے حصے میں آئے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے۔ اکثر نے ساری رات بے قراری اور اشتیاق کے عالم میں دعائیں مانگتے گزاری۔ صبح فیصلے کا دن تھا۔ صبح ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو طلب فرمایا۔ نام سن کر صحابہ معتجب رہ گئے۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سخت اشوب چشم میں مبتلا ہیں اور اپنے خیمے میں پڑے ہیں۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے کر آؤ۔ ارشاد نبوی کی تعمیل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ حیرت انگیز طور پر نوجوان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں لشکر اسلام کا علم عطا کیا اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ حافظ و ناصر ہو۔ پہلے کموز کے یہودیوں کو نرمی سے اسلام پیش کرو۔ اگر ایک شخص بھی تمہارے تبلیغ سے اسلام لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لشکر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ قلعے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے بآواز بلند یہودیوں کو پکارا اور کہا، فتنہ فساد سے باز آ جاؤ، اسلام قبول کر لو یا امن و صلح سے رہنے کا معاہدہ کر لو۔ لیکن یہودیوں نے یہ پیشکش بڑی حقارت سے ٹھکرا دی اور قلعے کا سردار مرحب، جو ہزاروں سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ بہت ہی مغرور تھا اور کسی کی ایک نہ سنی۔ نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور مرحب کو پہلے وار کرنے کا موقع دیا۔ بڑی مہارت سے اپنے آپ کو بچایا۔ پھر دشمن پر اس نے زور و قوت سے وار کیا کہ تلوار خود اس کا سر کاٹتے ہوئے دانتوں تک پہنچ گئی۔ یہودیوں کا سردار ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ یہودیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ پھر ان میں سے کوئی مبارزت طلبہ نہ ہوا۔ حملہ عام شروع ہو گیا۔ اس لڑائی کے بعد ناقابل تصغیر سمجھا جانے والا قلعہ کموز فتح ہو گیا۔ 93 یہودی مارے گئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے۔ کموز کی تسخیر کے بعد پوری وادی خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر کبھی یہودی سر نہ اٹھا سکے اور مسلمانوں کے معتد ہو کے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں سازشوں کی وجہ سے خیبر سے شام کی طرف نکال دیے گئے اور ان کے املاک کا معاوضہ دے دیا گیا۔ جزیرہ عرب یہودیوں سے خالی ہو گیا۔ یہ نوجوان کون تھے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشوب چشم کے باوجود بطور خاص بلا کر علم دیا اور جن کے ہاتھ پر خیبر کا نام قابل تصغیر سمجھے جانے والا مضبوط ترین قلعہ فتح ہوا؟ یہ تھے قریش مکہ کی شاخ، بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کے بیٹے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم امزاد و داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔